بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو حسینیوں، سنو حسینیوں، حسین وہ جو زیر تیغ ہنس کے سو گیا، حسین وہ جو زیر تیغ ہنس کے سو گیا، یزید وہ جو ذلتوں کا نام ہو گیا، یزید وہ جو ذلتوں کا نام ہو گیا، حسین وہ جو مرضی خدا خرید لے، یزید وہ ہے جس کا کوئی نام بھی نہ لے، یزید زندہ رہ کے مرد آباد ہو گیا، یزید زندہ رہ کے مرد آباد ہو گیا، حسین سر کٹا کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہو گیا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتب لا رب کے ذللا، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، انا فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ صلوات۔ عزیزان محترم، سن 1425 ہجری کی مجلس شام غریبہ کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور وہ آیات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کے نشانات 68 اور 69 ہیں۔ ارشاد فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے پروردگار نے، تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی۔ کیا وحی کی؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، جا پہاڑوں میں اپنے گھر بنا، ومن الشجر، درختوں پہ اپنے گھر بنا، ومما یعرشون، اور جو بلند مقامات تجھے ملے ان مقامات پر اپنے گھروں کو تعمیر کر۔ جب گھر بن جائے ثم کلی من کل ثمرات، پھر دنیا میں جتنے بھی پھل ہیں، جتنے بھی پھول ہیں، ان سے عرق کو حاصل کر۔ فصلوں کی سبل رب کے ذللا، اور اپنے رب کی راہوں میں سر کو جھکا کر چلتی رہے۔ یخرجو من بطونہا شراب مختلف الوانہ، اس کے شکم سے، اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے، مختلف الوانہ، جس کی رنگتیں مختلف ہیں، جس کی رنگتیں مختلف الوانہ، جس کی رنگتیں مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس، اور ہم نے
اس مشروب میں پوری انسانیت کے لیے شفا رکھ دی ہے. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اپنی فکر سے کام لینے کے عادی ہیں. آیت کے معنی نشانی. ہم نے اپنی آیت رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی فکر سے کام لیتے ہیں. تو اس مقدس اجتماع کے لیے میں نے ان آیات کا انتخاب اس لیے کیا کہ ذرا سا آخری لفظ پہ گفتگو ہو جائے، پھر ہم پہلے لفظ کی طرف جائیں گے. آیتن نشانی. آیت کے معنی نشانی، علامت، نشانی. عربی میں اسے آیت کہتے ہیں، اور قرآن کی اصطلاح میں ہر وہ شے جو خدا کے وجود پہ دلیل بن جائے وہ آیت ہے. سورہ نحل میں آواز دی، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر ومنہ تسیمون وینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون وهو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون. بھائی اللہ کی نشانیوں کو دیکھو. 11ویں اور 12ویں آیت 16واں سورہ. هو الذی انزل من السماء ماء لکم. انسانوں سنو، ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا تمہارے لیے، تمہارے لیے. یہ ہماری نشانی ہے. بھائی توجہ رہے، تم اسے پیتے ہو، اس پانی کو پیتے ہو. اسی پانی سے ہم درخت اگاتے ہیں. وَفِيهِ تُسِيمُونَ. اسی پانی سے جب چراگاہیں تیار ہو جاتی ہیں تو تم اپنے مواشیوں کو چرانے کے لیے ان چراگاہوں میں لے جاتے ہو. وَيُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ. اور ہم نے اسی پانی سے کھیتیاں اگائیں، انگور اگائے، زیتون اگائے، کھجور کے درخت اگائے. بھائی توجہات مبذول رہے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. جتنے بھی پھل پھول دیے وہ سب اسی پانی سے دیے. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. ہم نے اس پانی میں اپنی نشانی رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر سے کام لیتے ہیں. یہ 11ویں آیت. اور اب 12ویں آیت. هو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر. سنو، اللہ وہ ہے جس نے مسخر کیا رات کو تمہارے لیے، مسخر کیا دن کو تمہارے لیے. اس نے سورج کو مسخر کیا تمہارے لیے، اس نے چاند کو مسخر کیا تمہارے لیے. والنجوم مسخرات بامرہ. اور ستاروں کو اپنے امر کے کنٹرول میں رکھا. ترجمہ پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں. والنجوم مسخرات بامرہ. اور ستارے اس کے امر پر مسخر ہیں. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون. ہم نے اس میں نشانیاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. تو اب ذرا عقل سے کام لیتے چلو. سورج مسخر ہوا تمہارے لیے، چاند مسخر ہوا تمہارے لیے، دن مسخر ہوا تمہارے لیے، اس نے مسخر کیا. رات مسخر ہوئی تمہارے لیے. والنجوم مسخرات بامرہ. اور ستارے ہم نے اپنے کنٹرول میں رکھے کہ اگر کبھی کوئی ستارہ کسی گھر پہ اترا اگر کبھی کوئی ستارہ اترا ہے تو ہماری مرضی کا نمائندہ بن کے اترے. دیکھو قرآن مجید نے بکثرت مقامات پر اپنی آیتوں اور اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا. سورج نشانی ہے ہمارے وجود کی. تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی آیت ہے. آیت کے معنی نشانی، آیت کے معنی نشانی. اس کائنات کا بے عیب نظام اس کی بے عیبی کی نشانی ہے. اس کائنات کا وجود اس کے وجود کی نشانی ہے. سورج نشانی ہے، آیت ہے. سورج آیت ہے، لیکن تم نے اتنی مرتبہ نکلتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے دیکھا کہ اب وہ آیت نہیں رہا، تمہاری عادت بن گیا. پرندوں کا فضا میں اڑنا نشانی ہے اللہ کی، آیت ہے اللہ کی. اتنی مرتبہ
تم نے اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا کہ وہ آیت عادت بن گئی، تو پروردگار کا طریقہ یہ کبھی کبھی وہ اپنا کنٹرول دکھلانے کے لیے پھر عادت کو آیت بناتا ہے۔ طوفانوں کا آنا عادت ہے لیکن قوم نوح کے لیے آیت ہے۔ آگ کا بجھ جانا جلتے جلتے عادت ہے لیکن اگر ابراہیم کے لیے بجھ جائے تو آیت ہے۔ مکڑی کا جالا بننا عادت ہے لیکن اگر غار ثور کے دہانے پہ بندے دروازوں کے ذریعے گھروں میں جانا عادت ہے، اور اگر دیوار توڑ کے بلایا جائے تو آیت ہے۔ تم اپنی عادت کو سمجھو، اس کی آیت کو سمجھو۔ اور اب میں آگے بڑھ رہا ہوں، فکر یہیں سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ہر گھر میں بیٹے کا پیدا ہونا عادت ہے لیکن ایسا بھی پیدا کیا جو آیت بن گیا۔ سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ بھائی ترجمہ سنتے چلو اس پورے پیراگراف کا۔ سنو حبیب، اپنی کتاب میں مریم کا تذکرہ کرو۔ وہ اپنے گھر والوں سے ہٹ کر ایک مشرقی علاقے میں چلی گئی، اور جانے کے بعد مریم نے اپنے گھر والوں سے پردہ کر لیا۔ جب پردہ کر لیا، ارسلنا الیہا روحنا، ہم نے روح الامین کو بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، روح الامین آیا اور آنے کے بعد ایک مکمل مرد کی صورت میں ظاہر ہوا۔ جب مریم کی نگاہ اس بشر پہ پڑی، جب سے بشر ہے اس بشر پہ پڑی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بے اختیار مریم نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر متقی ہے تو رک جا۔ قال انما انا رسول ربک، کہنے لگا وہ فرشتہ، مریم مت گھبراؤ مت گھبراؤ، میں تو تمہارے رب کا پیغامبر ہوں۔ کون ہوں؟ پیغامبر ہوں۔ انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا رسول ہوں۔ جبریل اپنے رب کا رسول ہے۔ لأہب لک غلاما زکیا، اور میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاک و پاکیزہ بچہ عطا کروں، میں عطا کروں۔ چھوٹا رسول بچہ عطا کر دے، بڑے رسول کے متعلق فتویٰ کیا ہے؟ سنتے چلو، اللہ کا سلسلہ فکر مسلسل ہے۔ قالت انا یکون لی غلام، مریم نے گھبرا کے کہا کہ مجھے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا، ولم اک بغیا، اور میرا کردار بے عیب ہے۔ بے عیب کردار والی مریم معصومہ اس لیے ہے کہ اس کی گود میں معصوم کو پلنا ہے۔ مجھے کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ قال کذالک، اس رسول نے جبریل، اس نے کہا مریم ہوگا ایسا ہی جیسا ہم کہہ رہے ہیں، کذالک مریم ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، اور تمہارے رب نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میرے لیے یہ کام بہت آسان ہے کہ میں کنواری کے پیٹ سے بچہ پیدا کر دوں۔ سمجھے؟ هو علی ہین، لیکن ایسا کرنا کیوں چاہتا ہوں؟ لنجعلہ آیۃ للناس،
ایسے بچے کو ہم اپنی نشانی بنانا چاہتے ہیں انسانیت کے لیے. بھائی بہت توجہ رہے. اب میں درمیان سے چند آیتیں چھوڑ رہا ہوں. بچہ پیدا ہوا اور کنواری مریم اسے گود میں لے کر شہر ناصرہ کے چوک پہ پہنچی. بھائی سننا، قرآن ہے قرآن. جب کنواری مریم کی گود میں بوڑھے یہودیوں نے بچہ دیکھا، کنواری مریم کی گود میں بوڑھے یہودیوں نے جب بچہ دیکھا تو بے اختیار بولے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرؤ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا انسان نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی بری نہیں تھی. تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ جس کے ماں باپ اچھے ہوں اسی سے اچھے عمل کی توقع ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرؤ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ. مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کہنے لگے وہ یہودی کہ یہ کیا بولے گا، گہوارے کی عمر کا بچہ کیا بولے گا؟ قال، بچہ بولا. آیت ہے، آیت ہے. بچہ بولا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. گود میں نبی بن گیا. کیا کمال کی بات ہے. انجیل ملے گی جب عیسیٰ 30-33 سال کے ہو جائیں گے. گود میں کہہ رہے مجھے کتاب دی ہے. انجیل اور ہے، کتاب اور ہے. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. مجھے بتلاؤ، بڑا محترم مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، صاحبان فکر و شعور تشریف فرما ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا جملہ کیا ہے؟ پہلا جملہ تین دعوے ہیں. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. پہلا جملہ زندگی کا کیا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. بھائی کون نہیں جانتا کہ تم اللہ کے بندے ہو؟ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی یہی تو نبی کا علم غیب ہے کہ میرے جاننے والے مجھے اللہ کا بیٹا کہیں گے. تو جب تو صحیح کہ پہلی بات اپنی بندگی کے اعلان سے ہوگی. اب پھر واپس چلو. فاشارت الیہ، گود میں بچہ ہے، ٹھیک ہے نا. بوڑھے یہودیوں نے کہا مریم یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ بچہ کہاں سے لے آئی؟ اشارت الیہ، اشارہ کیا بچے کی طرف. اس سے پوچھو اگر میری گود میں بچہ ہو اور تم مجھ سے کچھ پوچھو اور میں اشارہ کر دوں بچے کی طرف، تو یا تو میں پاگل ہوں یا یقین ہے کہ یہ بولے گا. عیسیٰ کا بولنا غیب میں ہے اور مریم کو اس غیب کا علم ہے. اب یہ مسلمان عجیب ہیں کہ ماننے پہ آئے تو نبی کی ماں کو عالم الغیب مان لے اور نہ ماننے پہ آئے تو محمد کو عالم الغیب نہ مانے. رک جاؤ، میں تمہاری فکر کی روشنی میں آیات پہ گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. ذرا سا پیچھے پلٹ کے چلو. مریم کے پاس روح الامین آیا، فتمثل لہا بشرا سویا، ایک مکمل مرد کی صورت میں آیا، بشر بن کے آیا، ٹھیک ہے نا. اور کہنے کیا لگا؟ انما انا رسول ربک، میں عہدے میں رسول ہوں. ہے نوری مخلوق، آیا ہے بشر بن کر، عہدہ ہے رسالت کا. ہے نوری مخلوق، آیا ہے بشر بن کر، عہدہ ہے رسالت کا. کہہ دو کہ جبریل ہم جیسا. کہہ دو کہ جبریل ہم جیسا. تو جب خادم محمد جیسے تم نہ ہو سکے تو محمد جیسے کیسے بن جاؤ گے؟ بشریت کی نفی نہیں ہے. قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں
فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی۔ میں تم جیسا بشر ہوں لیکن تم مجھ جیسے نہیں ہو۔ رشتہ یہ کہہ رہا ہے، دوہرا نہیں ہے کہ میں تم جیسا تم مجھ جیسے نہیں، میں تم جیسا تم مجھ جیسے نہیں، اور اگر کوئی ہے تو علی منی وانا منہ۔ ایک صفت وحی نے پوری انسانیت سے بلند کر دیا۔ اب میں اپنے سننے والوں کو اس مرحلے پر روک لوں۔ میں تم جیسا بشر ہوں، ٹھیک، پڑھا لکھا مجمع ہے، اور اب اس پیغام کو جہاں تک بھی لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ ضرورت کیا تھی اس آیت کی کہ میں تم جیسا بشر ہوں؟ بتلاؤں؟ دیکھو، اگر تاریخ مکہ اٹھا کے دیکھو تو اتنے ضعیف الاعتقاد تھے مکے والے کہ شہر سے باہر گئے، انہیں کوئی جانور نظر آ گیا، مہینے بھر تک اس کی پوجا۔ لومڑی کی پوجا کرنے والے مکے میں تھے، خرگوش کی پوجا کرنے والے مکے میں تھے، بھیڑیے کی پوجا کرنے والے مکے میں تھے۔ کتنے تمہیں پوجا کرنے والوں کے مقامات اور نشانات بتلاؤ؟ جانوروں کے پوجا کرنے والے تھے۔ یہ تو حشر تھا مشرکین کا۔ اور اہل کتاب عیسائی اور یہودی، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور یہودیوں کا ایک فرقہ کہا کرتا تھا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ بھئی کیسے بیٹے ہو گئے؟ کہا بھی ایک شخص جس کے سر پہ بال نہیں تھے وہ عزیر کے پاس آیا، انہوں نے ہاتھ پھیر دیا، بال آ گئے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ اچھا، ایک نہر میں پانی نہیں تھا، انہوں نے لعاب دین پھینک دیا، پانی نہر میں جاری ہو گیا، اللہ کا بیٹا ہے، ٹھیک۔ اچھا بھائی، وہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، عیسائیوں کا خیال بھئی کیسے اللہ کے بیٹے؟ کہا مردے کو زندہ کر دیا تھا، اللہ کا بیٹا، بدروح نکال دی تھی، اللہ کا بیٹا، بس ٹھیک ہے نا۔ تو چھوٹے چھوٹے معجزے دکھلانے والے پیغمبروں نے جب زمینی معجزے، توجہ رہے، زمینی معجزے دکھلانے والے پیغمبروں نے جب معجزے دکھلائے تو ان کے ماننے والوں نے کہا یہ خدا کا بیٹا ہے، ٹھیک۔ اور اب ایک ایسا آیا جس نے زمینی کام نہیں آسمانی کام کیے، سورج پلٹایا، چاند کو توڑا، ستارے کو اتارا، تو انہیں تو خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے، ڈر تھا کہ اسے خدا نہ کہہ دے، وہ کہہ رہے نا، انہیں تو خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے، ڈر تھا کہ کہیں محمد کو خدا نہ کہہ دے، تو اللہ نے کہلوایا محمد کہہ دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، خدا نہیں ہوں۔ میرا جملہ یاد رکھو گے، میرا جملہ یاد رکھو گے، حبیب کہہ دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، خدا نہیں ہوں۔ یہ آیت توحید بچانے کے لیے آئی تھی، نبوت برباد کرنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ قال انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی۔ جانور میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ تم میں عقل ہے، اس میں عقل نہیں ہے۔ تب ایک صفت سے جتنا فرق حیوان اور انسان میں پیدا ہوا، اسی ایک صفت سے اتنا ہی فرق انسان اور نبی میں پیدا ہو گیا۔ ہم بہت آہستہ آہستہ اس مرحلے فکر تک آئے ہیں نا، تو وہی ہے بنیاد۔ میں اب تک آیات مبارکہ کے آخری لفظ سے بات کر رہا تھا، آیت، اور واپس چلو پہلا لفظ، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی۔ یہ وحی کیا ہے جو شہد کی مکھی پہ ہو رہی ہے؟ وَأَوْحَىٰ، سورہ فصلت، وَأَوْحَىٰ فی کل سماء امرا، ہم نے آسمانوں پہ وحی کی کہ اپنے کام کرتے رہو، ہم نے آسمانوں پہ وحی کی، اپنے کام کرتے رہو۔ یومئذ سورہ زلزلہ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا،
परवरदिगार ने जमीन पे वही की, तो आसमानों पे वही, जमीन पे वही, शहद की मक्खी पे वही। वही के मानी है किसी मखलूक की जात में किसी सिफत को गूंध देना। देखो ये लफ्ज मैंने जानबूझ के इस्तेमाल किया कि उसके खमीर में डाल देना, उसके मिजाज में डाल देना, उसकी फितरत में डाल देना। भाई अब तुम हक रखते हो कि मुझसे पूछो कि मैंने ये वही का तर्जुमा किस रोशनी में किया। आयत देखो, वाओहा रब्बुका इला नहल अन तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुली मिन कुल्ली समरात फस्लुकी सुलुला रब्बिके ज़ुलुला। हमने शहद की मक्खी से कहा अपने रब की राहों में सर को झुकाकर चल, उसके मिजाज में इताअत डाल दी। भाई रुक जाओ इस मरहले पर अल्लाह ने जानवरों के लिए जो शरीयत बना दी उस पे वो अमल कर रहे हैं। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि शेर घास नहीं खाता और घोड़ा गोश्त नहीं खाता, दोनों अपनी अपनी शरीयतों पे अमल कर रहे हैं। लेकिन ये इंसान है जो अपनी हद से तजावुज करता है। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूं, ये जो सरकशी है ना, ये अक्ल ने पैदा की। मुझे माफ कर देना, इस जुमले पे माफ कर देना, ये जो इंसान में सरकशी आई ये अक्ल की बुनियाद पे आई। अब मैं घमंड आ गया, हम अक्लमंद हैं और अक्ल से इल्म हासिल करेंगे, और जब इल्म आ जाएगा तो हमारे पास ताकत आ जाएगी। जब ताकत आ जाएगी हम बेतरीक इस्तेमाल करेंगे। भाई यही हो रहा है ना। परवरदिगार ने अपनी एक सिफत कुरान मजीद में कवी 10 मकामात पे इस्तेमाल की, और वही लफ्ज कवियन एक मकाम पे इस्तेमाल किया। 11 मकामात पर अल्लाह ने कहा मैं हूं ताकतवर। कोई अपनी ताकत पे घमंड न करे। अक्ल थी, उससे इल्म हासिल किया, इल्म से ताकत हासिल की। जमीनों से, उनकी रगों से, ये जुमला मैं तुम्हें हदिया कर चुका हूं, जमीन की रगों से निचोड़े हुए खून से ताकत पैदा की, और अब जहां चाहा उस ताकत को इस्तेमाल किया। जानते हो सूरह नहल के आगाज में परवरदिगार ने क्या कहा? खलकल इंसान मिन नुत्फतिन व इज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। देखो इस इंसान को, इसे हमने नजिस पानी से पैदा किया और ये हम ही से लड़ने के लिए खड़ा हो गया। तो मखलूक है खुदा से लड़ना, मखलूक से लड़ना नहीं है, खुदा से लड़ना है। हमने इसे नजिस पानी से पैदा किया, आबे नजिस से पैदा किया, ये हमसे लड़ने पे आमादा है। और कैसा लड़ा भाई, देखो तबाह बर्बाद कर देना हो रहे। लेकिन क्या अपने जमाने के ताकतवर फिरौन ने खुदाई का दावा नहीं किया? क्या अपने जमाने के ताकतवर नमरूद ने खुदाई का दावा नहीं किया? तो देखो ताकत इतनी जलील शय है कि अगर कंट्रोल में ना हो तो कुएं झकवा दे। ये जो मिजाज में सरकशी आई, सुनना, ये जो मिजाज में सरकशी आई ये हवा है। हवा के मानी जानते हो? तू फिर सो हवा को छोड़ मियां। हवा ख्वाहिश नफ्स, हवा ख्वाहिश नफ्स, जमा क्या है? अहवा, ख्वाहिश। वमन अज़ल्लो मिम्मन इत्तबा हवा, उससे ज्यादा गुमराह कौन होगा जो अपनी हवा की पैरवी करे। अफरअयता मन इत्तखज़ा इलाहहू हवा। अभी तूने देखा कि कुछ लोग हैं जो अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा समझते हैं, अपनी हवा को अपना खुदा समझते हैं। सूरह जासिया, वला तत्तबि अहवाअल लज़ीना ला यअलमून। खबरदार, ख्वाहिशों की पैरवी न हो, जाहिलों के ख्वाहिशों की पैरवी न हो, अहवा की पैरवी न हो, हवा से बच के चलना। अजीब आवाज दी, लो इत्तबअल हक़ व अहवाहुम लफसदतिस समावात वल अर्ज़। अगर हक लोगों की ख्वाहिशों की पैरवी करने लगे, अगर हक लोगों के हवा हवस की पैरवी करने लगे, लफसदतिस समावात वल अर्ज़,
آسمان و زمین فاسد ہو جائے تو اگر آسمان و زمین باقی ہیں تو یہ سمجھ لو کہ حق نے ہوا کی پیروی نہیں کی. رک جاؤ خدا کی قسم. اس ہوا کو کنٹرول کرنے کے لیے وحیوں کا سلسلہ شروع ہوا. سورہ نحل وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. حبیب ہم نے تجھ سے پہلے جتنے بھی مرد بھیجے نبیوں میں ان پر ہم وحی کیا کرتے تھے. ما ارسلنا وحی دیکھو وہ جانوروں پہ تھی, وہ ان کی فطرت پہ گوندی گئی. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. حبیب ہم نے تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے نوحی علیہم. ہم ان پر وحیاں نازل کیا کرتے تھے. سورہ النساء انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. حبیب ہم نے تجھ پر ویسے ہی وحیاں نازل کی جیسے ہم نے نوح نبی پہ نازل کی, اور جیسے ہم نے نوح کے بعد کے انبیاء پہ نازل کی ویسے ہی وحیاں تجھ پر نازل کی. دیکھ رہے ہو نا, تو میرے نبی پر نزول ہے وحی کا. لیکن اب ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, اور یہ بات اگر پہنچ گئی تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. ہم نے نبیوں پہ وحیاں نازل کی, ہم وہی بھیجتے رہے نبیوں پر. حبیب ویسے ہی وہی تجھ پہ بھیج رہے ہیں. تو یہاں تک تو محمد نبیوں جیسے, اور اب نبیوں سے بلند کیا وما ینطق عن الہوی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہ میرا محمد میرا حبیب یہ بات ہی نہیں کرتا اپنی خواہش سے. جو بھی بولے وہ وحی الہی ہے. اس کے قول میں اللہ نے اپنی وحی گوندی. نبیوں پر وحیاں آئی ہیں, میرے نبی کے قول میں وحی گوندی گئی ہے. یہ ہے میرے نبی کا قول, یہ ہے میرے نبی کا قول. بولتا ہی نہیں اپنی خواہش سے, مگر جو بولے وہ وحی الہی. سورہ نجم 53واں سورہ قرآن کا, اور اب سورہ یونس میں آواز دی 10واں سورہ قرآن کا. قل پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں. ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی. حبیب کہہ دے کہ میں وہی کرتا ہوں جو وحی الہی ہے. عمل میں بھی وحی الہی گوندی. میرا جملہ یاد رکھو گے, ایک وہ وحی ہے جو سارے نبیوں کی طرح میرے نبی پہ آتی رہی, اور ایک وہ وحی ہے جو اس کے قول و عمل میں گندی ہوئی ہے. میرا نبی جو بھی کچھ کہے جو بھی وہ وحی الہی ہے, اور میرا نبی جو کرے وہ وحی الہی ہے. اس کا عمل بھی وحی الہی, اس کی زبان بھی وحی الہی. ایک دن ہاتھوں سے اٹھایا اور زبان سے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. نبی کا ہر عمل جو کہے وہ وحی الہی, اور میرا نبی جو کہے وہ وحی الہی. ہاتھوں سے اٹھایا اور زبان سے کہا من کنت مولاہ فہذا علی المولا. یہ کہہ کر جوان علی کو بوڑھے نبی نے کھڑا کیا, اور دونوں ہاتھ دیکھو پھر کہنا اور کرنا, دونوں ہاتھ بلند کیے بارگاہ الہی میں, اور آواز دی اللہم والے من والا ہو وعاد من عادا ہو وانصر من نصر ہو واخذل من خذل ہو. پروردگار اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے, اس سے دشمنی کر جو اس سے دشمنی کرے, اس کی مدد کر جو اس کی مدد کرے, اسے چھوڑ دے جو اسے چھوڑ دے. مجھے بتلاؤ میرے نبی نے دعا مانگی, دعا رد ہوئی یا قبول؟ دعا رد ہوئی یا قبول؟
بھائی میرے نبی کی دعا رد نہیں ہو سکتی. قبول ہوئی نا کہ مالک اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے, اس سے دشمنی کر جو اس سے دشمنی کرے. تو اب قیامت تک جو بھی اللہ کا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے. یاد رکھنا میرا نبی وہ ہے جس کا مزاج وحی الہی, جس کی فطرت میرے نبی کی فطرت وحی الہی. اب کیا کیا جائے کہ جس طریقے سے مغرب سے بہت سی غلط چیزیں درآمد کی گئی. مغرب پہ ایک سلوگن بھی آیا ہمارے پاس. جانتے ہو مغرب نے کیا کہا؟ گرجا نے وہ فساد پیدا کیا, گرجا یعنی عبادت گاہ, گرجا کے نظام نے وہ فساد پیدا کیا کہ عوام نے گھبرا کے کہا گرجا کا حق گرجا کو دو, لیکن بادشاہ کا حق بادشاہ کو دے دو. یعنی دین الگ ہے, سیاست الگ ہے. عبادت گرجا میں, اور گرجا کے باہر جو پوری زندگی ہے اس پر گرجا کا کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا. یعنی دین کو دنیا سے الگ کر دیا. بھائی یہی نظریہ بدقسمتی سے مسلمانوں میں آ گیا کہ نبی اگر دین کی باتیں مسئلہ لے لو, دنیا کی کہے لینا ضروری نہیں ہے. تو نبی کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا, یہ دین کی زندگی, یہ دنیا کی زندگی. اور ابھی طے کر کے اٹھے ہیں کہ میرا نبی وہ ہے جس کا مزاج وحی الہی ہے. میں اپنے سارے محترم سننے والوں کو اس مرحلے فکر پر روک رہا ہوں. نبی کا مزاج وحی الہی, دین اور دنیا کی تقسیم نہیں ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں تو اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں. مان لو کہ نبی دین کی باتیں جو بتلائے وہ حجت ہے, دنیا کی باتیں نعوذ باللہ تھوڑی دیر کے لیے مان لو حجت نہیں ہے. لیکن یہ تو بتلاؤ کہ نبی کب دین کی بات کہتا ہے اور کب دنیا کی بات کرتا ہے؟ کامن سینس کا سوال ہے, کامن سینس کا سوال ہے کہ نبی دین کی بات کب کہتا ہے, دنیا کی بات کب کہتا ہے. کہنے لگے کہ اگر گھر میں کچھ کہہ دے وہ دنیا کی بات ہے, لیکن اگر ممبر سے کچھ کہے اب ہم کیسے تمیز کریں کہ نبی کب دین کی باتیں بتلا رہا ہے, کب دنیا کی باتیں بتلا رہا ہے. کب جو پرائیویٹ بات ہوگی وہ دنیا کی بات ہے, لیکن اگر ممبر سے کچھ کہے وہ دین کی بات ہے. اگر مسجد میں کچھ کہے دین کی بات ہے, اگر میدان جنگ میں کچھ کہے میدان میں وہ دین کی بات ہے, اگر کعبے کے پہلو میں کچھ کہے وہ دین کی بات ہے. اب مجھے اتنا بتلاؤ کہ محمد رسول اللہ فاطمہ کے لیے حجرے میں کھڑے ہوئے یا مسجد میں؟ بڑھاتے جاؤ اس سلسلے فکر کو. فاطمہ کے لیے کہاں کھڑے ہوئے؟ مسجد میں. حسنین کے لیے ناکا کہاں بنے؟ مسجد میں. بھائی کو کندھے پہ کہاں سوار کرایا؟ خانہ کعبہ کے پہلو میں. اور مولائیت کا اعلان کب کیا؟ گھر کی چھت سے کیا, جب غدیر کے ممبر سے. گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہونے والی ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ کل جتنے بھی پھل پھول ہیں دنیا میں ان کے عرق کو حاصل کر. مفید سے لے, مضر کو چھوڑ دے. نہیں ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس. دیکھ جیسے بھی پھل ہوں, جیسے بھی پھول ہوں, ان سے عرق کو حاصل کر, مگر مشروب جو بنے وہ شفا ہو. یہ مکھی کے پیٹ میں کون سا کارخانہ ہے جو زہر کو شفا میں بدل رہا ہے؟ یہی تو نشانی ہے صاحبان فکر کے لیے کہ ان میں غور کرو. من کل ثمرات, کل کا فورس سمجھ میں آیا؟ کل بھائی اگر کل کا فورس سمجھ میں آ گیا تو تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی. سورہ نحل میں آواز دی وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا.
علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. کل امت، دنیا میں جتنی بھی امتیں گزری ان کا نبی ان پر گواہ ہوگا، اور آخری نبی ان سارے نبیوں پہ گواہ ہوگا. میرا محمد کل کا شہید. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سورہ احزاب، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ہر شے کا جاننے والا ہے. کچھ بچا؟ تو جہاں کل آ جائے، جہاں کل آ جائے وہاں دائرہ 100% پہ ہے، کوئی باہر نہیں جا سکتا. اللہ کل پہ قادر، اللہ کل کا علیم، میرا محمد کل کا شہید، میرا محمد کل کا شہید. اور اب سورہ بنی اسرائیل میں آواز دی وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. 17واں سورہ ہے قرآن مجید کا، میں نے ٹکڑا پڑھایا ہے مبارکہ کا. یوم ندعو کل اناس بامامہم. 100% سارے انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو جب تک ایک بھی انسان دنیا میں ہے ایک امام کا وجود ضروری ہے. میں اب سمجھ کر رہا ہوں، تلخیص دے رہا ہوں. اللہ کل شے پہ قادر ہے، کوئی شے اس کی قدرت کے دائرے سے باہر نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا نبی کل انبیاء کا گواہ ہے. یہاں تک آ گئے تو اب امامت کے لیے آیت ہدیہ کر دوں وَكُلَّ شَيْءٍ أَتَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. نبوت دین لاتی ہے، امامت دین بچاتی ہے. صاحبان فہم و فکر کا مجمع ہے. لفظ بدل رہا ہوں، نبوت بنا لا الہ، امامت بقا لا الہ. جب کلمے پہ وقت آیا تو کوئی نہ اٹھا سوائے محمد کے نواسے کے. میں نے بار بار حسین کا وہ پیغام دہرایا ہے کہ یہ لکھ کے نکلے تھے مدینے سے کہ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. وصیت نامہ لکھا ہے حسین نے مدینے سے نکلتے وقت، اور وہ وصیت نامہ حوالے کیا ہے محمد حنفیہ کے. حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور حسین گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے. انی لم اخرج اشرن، درمیان سے چھوڑ رہا ہوں، ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن. میں جو مدینہ چھوڑ رہا ہوں اور مدینے سے خروج کر رہا ہوں، نہ توسیع پسندی کے عزائم ہیں، نہ ملک گیری کی ہوس ہے، نہ میں کوئی ظلم کرنا چاہتا ہوں، نہ کوئی زمین اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں. بل خرجت الاصلاح لامت جدی. میں تو اس لیے خروج کر رہا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. یہ کہہ کے چلے، ٹھیک ہے. وصیت نامہ محمد حنفیہ کے ہاتھ میں دیا، آج تک ڈاکومنٹ ہے تاریخ میں. دے کے چلے. 28 رجب کو چلے، 3 شعبان کو مکہ معظمہ میں وارد ہوئے، اور 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ. جانتے ہو یوم ترویہ مکے کی آبادی کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے. سارا حاجی اس مقام پہ جمع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کو. یعنی اتنا بڑا اجتماع اب دوبارہ نہیں ہوگا سوائے اگلے سال کی 8 ذی الحجہ کے. لاکھوں حاجی کھڑے ہوئے ہیں.
ایسے میں زوال کا وقت آیا، ظہر کا وقت، ظہر کے وقت مجمع اپنے عروج پہ ہے، خانہ کعبہ کے چاروں طرف مجمع اپنے عروج پہ ہے۔ اتنے میں مجمع نے ایک کیفیت دیکھی کہ بھیڑ چھٹنی شروع ہوئی اور بنی ہاشم کے جھرمٹ میں حسین آئے۔ ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، دیکھا محمد کا نواسا آ رہا ہے، دیکھا فاطمہ زہرا کا بیٹا آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس اجتماع عظیم میں حسین نے خطبہ دیا۔ وہ خطبہ تاریخوں میں محفوظ ہے، پڑھنے کے قابل ہے، ظاہر ہے کہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ کہنے لگے فرزندان آدم کے گلے میں موت اتنی ہی سجتی ہے جتنا گولو بند ایک جوان عورت کے گلے میں سجتا ہے۔ جسے دیکھو حسین کی پالیسی، جسے زندگی عزیز ہے وہ میرا ساتھ نہ دے، اور جسے زندگی عزیز نہیں ہے وہ میرے ساتھ آئے۔ پھر جانتے ہیں حسین نے کیا کہا؟ فرمانے لگے کہ مجھے علم ہے کہ حاجیوں کے بھیس میں میرے قاتل آئے گے، اور حسین یہ پسند نہیں کرتا کہ خانہ کعبہ کی حرمت میرے خون سے ضائع ہو۔ مجھے خانہ کعبہ میں کے قریب طواف کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے گا۔ میں حرمت خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے سفر اختیار کر رہا ہوں۔ اس بھرے مجمع سے کوئی نہ نکلا جو کہتا کہ محمد کے بیٹے ہم بچا لیں گے۔ مظلومی سمجھ میں آئی حسین ابن علی کی؟ کوئی نہیں نکلا۔ حج کو عمرے سے تبدیل کیا حسین ابن علی نے، سفر اختیار کیا، منزلیں طے کرتے ہوئے، مصائب جھیلتے ہوئے 2 محرم کو کربلا کی زمین پہ والد ہوئے۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، 4 محرم کو نہر کے کنارے سے خیمے ہٹائے گئے، 7 محرم سے پانی بند ہوا، 9 محرم کو میرا مولا دشمنوں میں گر گیا، اور 10ویں محرم کی دوپہر کے بعد میرا مولا آواز دے رہا تھا، حل من ناصر ینصرنا۔ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کو آنے والا؟ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہمارے استغاثے پہ لبیک کہنے والا؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو محمد رسول اللہ کے اہل حرم کی حفاظت کرے؟ کوئی نہ آیا، ششمہ ہاتھوں پہ آیا۔ اجرکم اللہ، بچے کو لائے، تیر ظلم سے سیراب ہوا، بچے کو واپس لائے، ننھے مجاہد کی قبر تھی، تلوار سے کھودی، دفن کیا، واپس آئے، واپس آنے کے بعد لباس دے وطن کیے، پشت ذوالجناح پہ بلند ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گنج شہیدہ کے پاس آئے جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، آواز دی، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجہ مالی انادیکم لم تجیبونی، میرے شیرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کل میری آواز پہ دوڑ کے آتے تھے، آج حسین تمہیں مدد کے لیے بلا رہا ہے، لیکن تم لبیک نہیں کہتے۔ شہداء کے لاشوں میں حرکت ہوئی، مرتبہ حسین نے آواز دی، ہاں میں جانتا ہوں کہ تم مجھے لبیک کیوں نہیں کہتے،
जमाने ने मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई डाल दी। ये कहकर हुसैन इब्न अली ने घोड़े को एड़ लगाई और ये कहते हुए तलवार खींची कि अब भूखे की जंग देखो, अब प्यासे की जंग देखो, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान बेटा मारा गया। फौजों को भगा दिया, नहर के किनारे आए, अब्बास का लाशा पड़ा हुआ था, रिकाबों पे जोर दे के उठे, कहा भैया जरा उठ के भाई की जंग देखो। बड़े जलाल का हमला था, बड़े जलाल का हमला था, हमला किया, 12 मील तक फौजों को भगा दिया। एक मर्तबा कानों में आवाज आई, बेटे कब तक जंग करेगा? फजा में आवाज गूंजी, या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ साहिब नफ्स मुतमइन वापस आ जा। बस ये सुनना था कि एक मर्तबा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर तलवार को नियाम में रखा, घोड़े पर सर को झुका के बैठ गए। कहीं से तलवारें आई, कहीं से तीर आए, कहीं से नेज़े आए, कहीं से पत्थर आए, मेरा मौला जख्मी होता चला। मेरा मौला जख्मी होता चला, सर जख्मी, रुखसारे जख्मी, गला जख्मी, शाने जख्मी, शिकम जख्मी, सीना जख्मी। एक मर्तबा दुलजना के गले में बाहें डाल दी। दुलजना देख मेरा अकबर कहाँ है, वहीं पे मुझे जाके उतार दे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई सुनना, दो जुमले। दुलजना मेरे अकबर के पास मुझे उतार दे। दुलजना ने अपने पैरों को मोड़ा ताकि सवार आसानी से उतर जाए, जख्मी सवार आसानी से उतर जाए। हुसैन घोड़े से जमीन पे आए, लेकिन जमीन पे नहीं गए, कुछ देर तीरों पे मोल लग रहे। दो जुमले। हुसैन जख्मी है, जुलजना से पुश्ते जुलजना से जमीन पे आ चुके हैं, जख्मों से चूर हैं और झूम रहे। सुनोगे? हुसैन घोड़े से जमीन पे आ चुके हैं। इतने में किसी खेमे का पर्दा उठा और 11 साल का एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ हुसैन के पास आया। अब्दुल्ला इब्न हसन, रसूल के बड़े नवासे का छोटा बेटा। ये वो वक्त था जब तलवार उठ चुकी थी। बच्चा चचा को शहीद होते हुए न देख सका, अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। बच्चा चीखा, हुसैन ने आंखें खोली, कहा बेटे तू आ गया, तेरा ही इंतजार था। ये कहकर हुसैन ने बच्चे को गोद में ले लिया। सुनोगे? खुदा की कसम, खुदा की कसम, करबला रोज आशूर, करबला जमीन, रोज आशूर जमाना, ये दोनों गवाह हैं कि जालिम के जुल्म की हद मालूम हो गई, लेकिन मजलूम के सब्र की हद नहीं मालूम हुई। बच्चा चचा की गोद में छुपा हुआ है। जालिम चाहते हैं कि पहले छोटे बच्चे को कत्ल करें, लेकिन हुसैन ने अपनी गोदियों में छुपाया हुआ है। सुनोगे? जब तलवार मारने की जगह न मिली तो एक मर्तबा वही किया जो असगर के साथ किया था, तीर जोड़ा, बच्चे के गले का निशाना लिया। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों,
تم نے گریہ کیا. یہ وہ وقت تھا, سنو جملے سنو, یہ وہ وقت تھا جب حسین نے بچے کو ہٹایا, بچے کے لاشے کو رکھا اور اپنے سر کو پروردگار کی بارگاہ میں زمین پر رکھ دیا. مالک, میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا, اب تو اپنے وعدے کو پورا کر. سنو, تم نے گریہ کیا. حسین گھوڑے سے گر چکے ہیں, سجدے میں ہیں. وہ بہن جو خیمے کا پردہ اٹھائے ہوئے بھائی کی جنگ دیکھ رہی تھی, ایک مرتبہ پکار کے بولی, ام کلثوم بچوں کا خیال رکھنا, میرا بھائی اب نظر نہیں آتا. یہ کہہ کر بی بی میدان میں آئی. حسین سجدے میں تھے. جملہ سنو گے, حسین کا جسم پتھروں میں چھپا ہوا تھا. دیکھا غور سے اور ایک جملہ کہا شہزادی زینب نے, خدا کی قسم کتنے مرثیے لکھے گئے, کتنے سلام لکھے گئے, کتنے نوحے لکھے گئے, لیکن زینب کے 2 لفظوں پر سارے مرثیے قربان. بھائی کو اس کیفیت میں دیکھا اور فرمایا, آنتا اخی, کیا تو ہے میرا بھائی؟ حسین ابھی زندہ ہیں. شہزادی کی آواز کانوں میں گئی, آنکھیں کھولی, گوشہ چشم سے اشارہ کیا, بہن میں زندہ ہوں, خیمے میں جاؤ. بی بی حکم امام پر خیمے کی طرف واپس چلی. ابھی خیمے میں داخل نہیں ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ سیاہ آندھی آئی, زمین کو زلزلہ آیا اور کسی نے آواز دی, الا قتل الحسین بکربلا. حسین بے کربلا. کربلا کے بن میں شام غریباں آ گئی. بے کسوں کی شام, لاوارثوں کی شام, کٹے ہوئے سروں کی شام, کچلے ہوئے لاشوں کی شام, خون آلودہ کانوں کی لبوں کی شام, بچی کے زخمی رخساروں کی شام آ گئی. اجرکم اللہ. خیمے جل گئے, چادریں چھن گئی, اسباب لوٹا جا چکا. محمد رسول اللہ کے خاندان والے جلے ہوئے خیموں کے درمیان بیٹھے. میرا جملہ یاد رکھو گے, چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں. دن بھر سننا, گریے کو روک کے یہ جملہ سننا. یہ وہ بچے ہیں جو محرم کی 7ویں تاریخ سے پیاسے تھے. ٹھیک, اچھا بچہ تو پھر بچہ ہے نا, بچہ اپنی طلب کے لیے مچل بھی جاتا ہے. عاشور کی عصر تک بچوں نے اصرار کیا ہے, مولا پانی. اکبر کے پاس آئے, بھیا پانی. عباس, چچا پانی. دن بھر بچوں نے پانی مانگا, لیکن اب جلے ہوئے خیموں کے درمیان کوئی بچہ مانگے تو کس سے مانگے؟ بچے پانی مانگے تو کس سے مانگے؟ جلے ہوئے خیموں کے درمیان. سنو گے, شہزادی زینب, شہزادہ جانتے ہو نا, زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ, ام کلثوم بنت فاطمہ بنت رسول اللہ, دونوں سگی بہنیں ہیں, علی کی بیٹیاں, فاطمہ زہرا کی بیٹیاں. انہوں نے بچے گنے, کچھ بچے کم تھے اور ان بچوں میں سکینہ نہیں تھی. کہا ام کلثوم تم یہاں بچوں کی نگرانی کرو, میں جا رہی ہوں بچوں کی تلاش کے لیے. آخری جملے تقریر کے بی بی زینب جا رہی تھی,
کہ 2 بچے ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے نظر آئے. بیوی نے آگے اٹھایا, بچوں کے سینوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشانات تھے. آگے بڑھی, پکارتی ہوئی چلی, سکینہ سکینہ, اگر میری آواز سنو تو لبیک کہو. ایک مرتبہ ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی کہ زینب آہستہ بولو, سکینہ میرے پہلو میں سو رہی ہے. اجرکم اللہ. بچی کو جگایا, اپنی گود میں لیا, کہا بیٹے چلو, خیموں میں چلو. کہا نہیں پھوپھی اماں, مجھے میرے بابا کے لاجے کے پاس رہنے دیں. کہا بیٹی بیٹی, جنگلوں میں اکیلا نہیں رہا جاتا. رو کے کہنے لگی پھوپھی اماں میرا بابا بھی تو اکیلا ہے. بس تم نے گریہ کیا. مجلس تمام ہو گئی. گود میں لیے ہوئے شہزادی زینب سکینہ کو آئی, خیمے میں لٹا دیا. اب پانی کہیں سے بھی آیا ہو. جب پانی آ گیا تو ایک مرتبہ شہزادی نے کودے میں پانی بھرا, شانہ ہلایا, بیٹی سکینہ پانی آ گیا. بچی آنکھوں کو مرتی ہوئی اٹھی, کہا پھوپھی اماں کیا میرا چچا پانی لے کے آ گیا؟ کہا نہیں بیٹا, تیرا چچا تو مارا گیا, لیکن تو پانی پی لے. بچی نے کودا ہاتھ میں لیا, چلی مقتل کی طرف. پھوپھی اماں پہلے چھوٹے بھائی کو پلاؤں گی, پھر بعد میں